جب آپ نے اللہ اللہ کرنی شروع کی، آپ کے والدین نے، آپ کے والد گرامی بچپن میں فوت ہو گئے، 4 سال کی عمر ہے، آپ یتیمی میں آ گئے، آپ کھیتی باڑی کے لیے نکلے، کس کے لیے نکلے؟ کھیتی باڑی کے لیے نکلیے، آپ نکلتے ہیں، آپ بیل چلانے لگ پڑتے ہیں، بیل نے حال زبان میں کہا اے غوث، اللہ نے تمہیں اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیا، جا کے اللہ اگلا کرو، اللہ کی راستے میں نکل جو۔ آپ گھر میں آتے ہیں، سوچتے ہیں، چھت پہ جاتے ہیں، چھت پہ جا کے دیکھتے ہیں، آپ کو خانہ کعبہ میں اللہم لبیک لبیک کی صدائیں آتی نظر آتی ہیں، کان میں سنائی دیتی ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا بیل نے کیا کیا کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی اسی لیے پیدا نہیں ہو، جا اللہ کے راستے میں کیا جا۔ آپ کے والدہ کو کہتے ہیں کہ والدہ مجھے ایسا ہوا، آپ نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے تو اللہ کے راستے سے نکل جا۔ اب دیکھ ہمارا بچہ اور آپ کا بچہ، ہمارا بہن بھائی آپ کا بہن، جب باہر کسی ملک میں جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ماں کو نہ بھول جانا، ایسے ہی ہے نا، بھائی کو نہ بھول جانا، بیٹے کو نہ بھول جانا، پیچھے خیال رکھنا۔ کاش کا ہوتا بیٹا اللہ کو نہ بھولنا، رسول کا نہ بھولنا، کیونکہ احکامات ان کی تعلیمات کو نہ بھولنا۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنے اللہ اس کے رسول کے احکامات بتائے ہوتے نہیں، نہ قرآن کی تعلیم، نہ حدیث کی تعلیم، نہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھا ہونا۔ اب دیکھیں نا ہمارے اپنے گاؤں کا حال دیکھیں، ان کو اپنے جانور اور ڈنگروں کی فکر ہے کہ صبح اٹھ کر ہم نے دودھ وغیرہ لینا ہے، یہ فکر ہے کہ پتہ نہیں صبح دودھ میں نے وہ بچوں کو لینا بھی ہے، میرے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا، اس کا کہیں مار تو نہیں میں نے جانا، یہ تو اللہ کے رسول کو معلوم ہے نا۔ کیا ہوتا ہے اگر ایک مہینے میں ایک دن اگر آپ نکال لیں گے تو کیا ہو جائے گا اس سے؟ سنیے گا اب ہمارے کیا ہوتا ہے، ہمارے ماں باپ کہتے ہیں بچیا بھولنا نہیں ہے، جی ماں ٹھیک ہے، بھائی کہتا ہے یار بھولنا جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ غوث پاک کی ماں آپ کہتی بیٹا آپ نے ایک بات نہیں کہا بیٹا مجھے یاد رکھنا، اپنے باپ کو یاد رکھنا، آپ نے فرمایا جا نکل جا، اللہ اس کی راہ کو اور اللہ اس کے رسول کو یاد رکھنا، اللہ اس کے رسول کو فرمایا بیٹا نکل جا، اللہ اس کے رسول کی راہ میں نکل جا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اب غوث پاک رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ کو 40 دینار دیتی، کتنی؟ 40 دینار، بولو تو صحیح، 40 دینار آپ کو دیتی ہے۔ رسول واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں تاکہ آپ کی تربیت میں آئے، ہماری بیٹیوں کی، ہماری ماؤں کو تربیت میں آئے۔ پتہ نہیں کون میرا تقریر سن رہا ہوگا، شاید کسی کے دل پہ اثر پڑ جائے، کسی کی قوم جیسا سمجھے۔ فرمایا 40 دینار دیا بیٹا، چلے جا اللہ کی راہ۔ اب ماں تھی، کون ماں تھی؟ جس نے کبھی غیر مرد نہ دیکھا ہو، کبھی غیر محرم نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی آنکھ اٹھا کے پیر نہ کبھی دیکھا ہو، اس نے سیکھ کر بچے کو کہا کہ اللہ اس کے رسول کے راہ میں اللہ رسول کے سپرد آپ جائیں۔ اب بچہ جاتا ہے، جنگل سے گزرنا ہوتا ہے، جنگل میں ڈالتے، ایسے ہی ہے نا۔ اب تو حال یہ ہے کہ جنگلوں میں لوٹتے تھے، اب تو میرا خیال ہے روڈوں میں بھی لوٹ جاتے ہیں، گلیوں میں بھی لوٹ جاتے ہیں۔ اب حالات اس قدر خراب ہو گئے۔ بہرحال ڈاکوؤں نے کہا لوٹ لو سب سے لوٹا۔ جب غوث پاک کی باری ہے، میں ہاں بھائی بچہ تھا، اب دیکھیں نا ہم بھی اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں نا۔ اب غوث پاک کی دیکھی گا ان کی والدہ نے آپ کو کیسی تربیت دی۔ میں بیٹا جاتے ہوئے کہا بیٹا سارا کچھ کر لینا، کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ۔ اور ہمارے کیا کہتے ہیں بیٹا باہر جا کے کہہ دو گھر میں ابا جی نہیں ہے، جھوٹ تو خود سکھاتے ہیں، ٹریننگ خود دیتے ہیں۔ جاؤ بیٹا اس کو کہہ دو کہ گھر میں ابو جی نہیں ہے یا بھائی نہیں ہے۔ اب ٹریننگ تو ہم خود دے رہے ہیں، ٹریننگ ہم خود دیں گے، پھر کہتے ہیں اللہ جانے، ہم نے کبھی بچوں کو سکھایا ہی نہیں ہے جھوٹ بولنا، اللہ جانے، نہ اس کے باپ نے سکھایا، نہ اس کی ماں نے سکھایا، اللہ جانے پتہ نہیں کون سے جھوٹ بولانا سکھایا۔ حالانکہ وہ سارا جو کچھ ہوتا ہے وہ خود ہی بویا ہوتا ہے، جو بویا ہوتا ہے وہی کام رہے ہوتے ہیں۔ غوث پاک نے والدہ نے فرمایا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بھائی کتنے پیسے تمہارے پاس؟ میں 40 دینار۔ لوٹنے والوں کو لوگ بتاتے نہیں ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ 40 دینار ہے، 40 دینار۔ انہوں نے جا کے سردار کو کہا ایک بچہ ہے کوئی جھوٹ بول رہا ہے،
جھوٹنے والا بھی کہتا ہے کہ مجھے اپنے پاس سامان ہے بتاتا ہے. جب انہوں نے پتا چلا کہ سردار کے پاس یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ غصے میں آگے جلال میں آگے آپ نے میں جھوٹ نہیں بولتا میرے پاس 40 دینار ہے. اس کے مالک نے کہا سردار نے کہا بھائی اس کو بناؤ پاس بلانا. اب جب انسان نے بدلنا ہوتا ہے نا بیٹا تو اللہ تعالیٰ تقدیر انسان کی اس طرف لے کر آتا ہے مقدر اس طرف لے کر آتا ہے. جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں اگر فقیر نہ آتا آج محفل نہ ہوتی ہو سکتا آپ بستروں میں گھسے کے بیٹھے ہوتے یا کوئی ایسی چیزیں فضول دیکھتے ہوتے تو کتنی کرو نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب چھم برس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سے پاک کا نام لے رہے ہیں. تو فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے. فرمایا 40 دینار ہے آپ کے پاس؟ فرمایا 40 دینار تجھے بتایا کس نے؟ میں میری ماں نے. میں کیا کہا تیری ماں نے؟ میں میری ماں نے. فرمایا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. کبھی جھوٹ نہیں بولو تو سی کبھی جھوٹ نہیں بولنا. کبھی جھوٹ نہیں بولنا. میں اپنی ماں کا کیا ہوا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں کر سکتا. میں نے نہیں جھوٹ بولنا. میں اچھا اس کی آنکھیں نم. اس نے کہا یارو اس نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ وہ بھولا نہیں ہے. جس مالک نے مجھے پیدا کیا ہے جس مالک نے مجھے بنایا ہے میں تو اس کے کئی وعدے بھولا بیٹھا ہوں اور مجھے تو اس نے بنایا کسی اور چیز کے لیے. میں کس کام میں ہو گیا ہوں؟ اصل میں وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرو نوازی میں تھی. آپ بچپن سے اللہ کے ولی تھے. بچپن سے آپ اللہ کے ولی تھے. غوث پاک نے فرمایا نا میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اس نے کہا جا کہاں رہا ہے عبد القادر؟ تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام عبد القادر ہے. جا کہاں رہا ہے؟ فرمایا میں علم دین حاصل کرنے جا رہا ہوں. فرمایا چل. وہ ڈاکو کہتا ہے میں بھی تیرے ساتھ علم دین حاصل کرنے جا رہا ہوں. لگے نا اللہ کی راہ میں لگے نا. اللہ والے جہاں سے گزرتے ہیں وہ اپنا قافلہ خود ہی بناتے ہیں.